اگر تم جو ہے وہ ناکام آدمی ہو تو تم دبا ہو، بچے کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا پیغام میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو شادی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی شادی ہونے والی ہے، جو منگنی جن کی ہوئی ہوئی ہے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ میری بہنوں اور بھائیوں، ایک چیز میری آپ نے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ شادی کا فیصلہ آپ نے دل سے نہیں، دماغ سے کرنا ہے۔ آپ نے دل کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہے اور دماغ کی آپ نے سننی ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے جس لڑکی سے آپ کی شادی ہو رہی ہے، جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو، کیا وہ اس پر پورا اترے گی؟ کیا وہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گی؟ کیا آپ کے گھر کا ماحول اور اس کے گھر کا ماحول میچ کرتا ہے؟ کیا آپ جو ہے وہ جو چیزیں جو ہے آپ سوچ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، کیا وہ کرنے کے لیے تیار ہے وہ سب کچھ؟ آپ اس لڑکی کو اپنی فائنینشیل کنڈیشن بھی بتائیں کہ یہ میرے حالات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور پھر لڑکیوں کو بھی یہی سوچنا ہے، میری بہنیں جو ہیں انہیں بھی یہی سوچنا ہے کہ جس لڑکے سے آپ کی شادی ہو رہی ہے، کیا وہ آپ کی قابل ہے؟ کیا وہ ٹھیک کردار والا لڑکا ہے؟ کیا اس لڑکے میں کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو آپ کو پسند نہ ہو، یا آپ جس کو ایکسیپٹ نہ کر پا رہی ہوں؟ یا پھر آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جو میں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کیا وہ پوری کرے گا؟ تو دونوں کو جو ہے نا وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے شادی کے بندھن میں بننا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں، بعد میں ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ شادی سے پہلے جو پرومس، جو وعدے، جو سارا کچھ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے خیالی دنیا۔ اصل دنیا جو ہے، اصل دن وہ شروع ہوتا ہے، جو ریئل لائف وہ شروع ہوتی ہے جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس وقت پھر لڑکی جو ایکسپیکٹ آپ سے کر رہی ہو، یا لڑکا جو اس لڑکی سے ایکسپیکٹ کر رہا ہو، اگر وہ نہ ملے تو پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس وقت بندہ دل سے نہیں، دماغ سے سوچتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شادی کرنے سے پہلے دل سے سوچتے ہیں، اور شادی ہونے کے بعد پھر ہم دماغ لڑاتے ہیں، جبکہ ہونا ایسا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو، شادی کرنے سے پہلے آپ کو دماغ سے کام لینا ہے اور بعد میں دل سے لینا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، شادی کی فوراً بعد کچھ دنوں کے بعد ہی کچھ لڑکیاں یا لڑکے کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے لائف پارٹنر سے، اور اس کا پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے معیار پہ، ان امیدوں پہ پورا نہیں اترتے ایک دوسرے کی، تو پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دو خاندانوں کا آپس میں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ ایک اور ہوتا ہے کہ انہی ناچاکیوں کے دوران آپ پھر جو ہے وہ اپنی اولاد کا سوچتے ہیں، پھر آپ نے اولاد پیدا کرنی ہے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا، پھر آپ کو بالکل پرفیکٹ ہو کے اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ رہنا ہے، پھر آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرنی ہے، پھر آپ نے اپنا دونوں کا نہیں سوچنا، پھر آپ نے وہ سوچنا ہے جو بچے کا ہے، پھر آپ نے اپنے بچے کے لیے سوچنا ہے، پھر آپ نے اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے، پھر آپ یہ شادی سے پہلے یہ اس طرح کی ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے نہیں، میں نے 3-4 سال کا میرا پلان ہے، میں نے بچے پیدا ہی نہیں کرنے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ بعد میں جب شادی ہوتی جاتی ہے تو یہ معاملات 3-4 سال والا پلان ختم ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے جو کچھ ہے ابھی ہو جائے، لیکن اس میں پھر پرابلمز بنتی ہیں، کیونکہ اگر آپ دونوں آپس میں ٹھیک نہیں ہو، آپ میں اتفاق نہیں ہے، آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو اس میں بچے کے لیے نقصان ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی معصوم سی جان، اس کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ پلیز جب بھی آپ کوئی شادی کریں، شادی کا فیصلہ کریں، تو سب سے پہلے آپ کو دماغ سے سوچنا ہے، کیا میں اس لڑکی کو خوش رکھ پاؤں گا؟ کیا میں اس لڑکے کو خوش رکھ پاؤں گی؟ یہ چیزیں آپ نے لازمی سوچنی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے تو بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہی کہتے ہیں کہ ماں باپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کو جو ہے ان کا جو ہے چکانی پڑتی ہیں، ان کے بدلے دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے جو بچے ہیں، اگر انہیں آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ کھیلتا رہے، ہنستا رہے، مسکراتا رہے، تو اس کے لیے بیوی اور شوہر جو بچے کے ماں باپ ہیں، انہیں آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد سے رہنا ہے۔ اگر وہ دونوں خوش ہوں گے تو بچہ خوش ہوگا۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے اور بچہ مینٹلی صحیح ہوگا۔
ایسے بچے ہمیشہ جو ہے وہ بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جن کے گھروں میں ماں باپ نہ چاکیاں پیدا کرتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بچے کے فیوچر کا نہیں سوچتے۔ جب تک آپ سیریس نہیں ہیں، پلیز اگر آپ نے شادی بھی کر لی ہے اور پھر بھی آپ کے اندر نہ چاکیاں ہیں تو پلیز کسی اور زندگی کو تباہ نہ کریں۔ پھر آپ پلیز اولاد کا جو ہے وہ سوچیں بھی نہیں، نہ اولاد پیدا کریں۔ اگر آپ نے اولاد پیدا کرنی ہے تو پھر اولاد کو نازوں اور نخروں کے ساتھ آپ کو رکھنا پڑے گا، پھر ان کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اور یہ صرف اور صرف بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں یہ سب کچھ کروں گا، نہیں۔ اولاد کو خوش رکھنے کے لیے پیسے کی نہیں، آپس میں میاں بیوی کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اولاد ویسے ہی خوش رہے گی۔ اولاد کو کبھی بھی جو ہے وہ اکیلا نہ چھوڑیں، اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ اولاد جیسی نعمت سے بڑی دنیا محروم ہے اور وہ ترستے ہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے۔ اور ایک طرف ہمارے حالات پاکستان کے آپ دیکھیں کہ غربت کی وجہ سے اولاد جو ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور میں کیا آپ کو بتاؤں۔ اگر ماں باپ کما نہیں رہے تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ اگر تم لوگوں نے مرنا ہے تو مر جاؤ، لیکن اولاد کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ اولاد کو کیوں اپنے ساتھ پانی میں ڈبو رہے ہو؟ میں نے ایسے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے سنے ہیں۔ پاکستان میں ایسا ہوا ہے، ایک بچی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئی اپنے باپ کے ساتھ لالی پاپ کھا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اس باپ نے کہا ہے میری گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اس میں یہ کی لگی ہوئی ہے، میں اور میری بچی مر رہے ہیں۔ وہ بغیرت تم نے مرنا ہے، تم مرو نا، تم ناکارہ آدمی ہو، تم بغیرت ہو۔ بچی کو کیوں مار رہے ہو؟ بچی کی جان کیوں لے رہے ہو؟ اگر تم جو ہے وہ ناکام آدمی ہو تو تم دفع ہو جاؤ۔ بچی کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ بچی پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اگر ظلم کرنا تھا تو بغیرت انسان تم نے پیدا کیوں کی ہے؟ اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس وقت تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ میری بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتی؟ پھر یہ کچھ دن پہلے ایک عورت نے جو ہے وہ اپنے 3 بچوں کو مار دیا، چھری ذبح کر دیا انہیں۔ اس طرح کے حالات ہمارے ملک میں بن گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غربت، یہ غربت کا قصور نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ غربت کا قصور نہیں ہے۔ شادی کرنے سے پہلے اس کی حالت تو دیکھ لو، اس شخص کے ساتھ یا اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ تم شادی کر رہے ہو، کہ کیا وہ ٹھیک بھی ہیں ان کے حالات۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلے وہ جو ہے ڈاکٹر ہوتا ہے اور بعد میں مزدور بن جاتا ہے۔ اگر تم لوگ پیسے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر تم لوگ اتنے ہی جو ہو کہ آپ کا جو ہے وہ پیسے کے بغیر آپ کا گزارا نہیں چلتا، تو آپ کو اولاد پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اپنا رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کے گلوں پر چھریاں چلانے سے بہتر نہیں ہے کہ بچوں کو روڈ پہ چھوڑ دو۔ بڑی دنیا ہے جو بچوں کو لے بھی جائے گی، پالے گی بھی اور ناز نخرے بھی اٹھائے گی۔ بڑے لوگ ترس رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، مہربانی کرو بچوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کبھی بھی بچوں پر ظلم نہ کرنا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ مینیج نہیں کر سکتے، آپ میں اتنی جو ہے وہ نہیں ہے سکت، تو آپ پلیز آپ شادی ہی نہ کرو، آپ بچے پیدا ہی نہ کرو۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی ان ماؤں کی جو اپنے بچوں کے جو ہے وہ گلے پر چھریاں چلا دیتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے مالی حالات نہیں ٹھیک۔ اور تو یار تم کام کیوں نہیں کرتی؟ تم نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ اگر تمہارا شوہر ناکارہ ہے، ناکام ہے، بے غیرت ہے تو دفع کرو اس سے، نوکری کرو، خود کما لو۔ لیکن اولاد کو کیوں تم ایسا کر رہی ہو؟ پھر بھی نہیں ہوتا تو اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو بچوں کو، لیکن قتل تو نہ کرو نا، مارو تو نہیں نا۔ اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم اس بچے کو مار رہی ہو، 1.5 سال کا بچہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شرم نہیں آئی؟ حیا نہیں آئی؟ بڑے دکھ کی بات ہے۔ میرا خدا کا واسطہ ہے، میں تم لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ پلیز شادی کرنے سے پہلے، بچے پیدا کرنے سے پہلے دماغ سے سوچا کرو۔ اگر آپ ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہو تو شادی کرو، خوش رکھ سکتے ہو تو شادی کرو، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔